بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے آئی الحمدللہ۔ اب اس سے پہلے جو سورہ ہے سورۃ العلق ہے۔ سورۃ العلق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ سورہ ہے۔ یہ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورۃ الاقراء، اقرا بھی بولتی ہیں، سورۃ العلق بھی ہے۔ اس سورہ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ کی 5 آیتیں نازل ہوئے پورے قرآن شریف میں جو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، جو آیات نازل ہوئے، یہ سورۃ العلق کے 5 آیتیں نازل ہوئے۔ سب سے پہلے 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو موقوف کر دیا، یعنی وحی نہیں آئی، فوراً وحی نہیں آئی، فوراً آیتیں نازل ہوئے۔ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا، یا روایتوں میں آتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے 3 سال کا بھی عرصہ گزر گیا، گیپ پر۔ پہلے 5 آیتیں یہ نازل ہوئے، 5 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرے، کہاں تک؟ علم الانسان ما لم یعلم تک نازل کرے۔ یہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد پھر زمانہ تقریباً 2.5 سال سے 3 سال کا زمانہ، یہ زمانے میں وحی کو اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرے۔ پھر 3 سال کے بعد، قریب 3 سال کے بعد، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ 5 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2.5-3 سال کے بعد 5 آیتوں کو نازل کرے۔ گیپ کتنا ہو گیا؟ 2.5-3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ پہلی اب سمجھ رہی آپ حضرت کو، سمجھ میں آ رہا نا؟ الحمدللہ۔ پہلے وہ جو وحی نازل ہوئی ہے 5 آیتوں کو اللہ نازل کرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 سے 3 سال کا عرصہ وحی کو اللہ تعالیٰ موقوف کر دیے، فترت وحی کا زمانہ جسے بولتی ہیں ہمارے تفسیر کے زبان میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا ایھا المدثر قم فانذر، وہ 5 آیتوں کو، ابتدائی 5 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرے۔ تو یہ اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل کرے، یہ 40 سال کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ تو وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وحی کیسا نازل ہوئی؟ شروع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اماں جان کہتی ہیں، وحی جو نازل ہوئی شروع میں، اللہ خوابوں کے ذریعے سے وحی کو نازل کرے۔ خوابوں کے ذریعے سے وحی نازل ہوئی۔ کیسا خوابوں کے ذریعے سے؟ جو رات میں دیکھتے دن میں ہو بہو ہو جاتا، بالکل ہو بہو، رات میں جیسے دیکھتے ویسے ہی ہو بہو نظر آتا۔ یہ وحی کی ابتدا، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کو ڈائریکٹ قرآن شریف میں جو نازل کرے، تو آیتاں ایک آیتاں، بہت ساروں کو یہ علم نہیں ہے، اصل بہت ساروں کو معلومات نہیں ہے۔ بہت سارے کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سورۃ العلق ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا سورۃ العلق لے کو آگے، ایسا بہت ساروں کو یہ معلوم ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، پورا سورہ بقرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرے، سورہ بقرہ لے لگا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر سنا ڈالے، نبی یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، یہ سورہ علق ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں تھوڑی آیتیں، ایک آیتیں، 2 آیتیں، بعض اوقات بہت ساری آیتیں، کبھی کبھار ایک سورت، چھوٹے سورے ایک سورہ نازل ہوتے، اور کبھی کبھار 2 آیتیں نازل ہوتے۔ ہمیں جو سوچ رہی، ہمیں جو سمجھ رہی، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نازل کیا، ہمیں کیا سمجھ رہی؟ پہلے یہ سورہ، ایک سورہ، ایسا ایک سورہ نازل نہیں ہوا، ایک سورت چند آیتیں نازل ہوئی۔ اب جیسے سب سے پہلے وحی جو پہلے نمبر پر وحی جو نازل ہوئی، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، سورہ مدثر کا۔ اب سورہ مدثر کہاں ہے؟
20 پارے میں. اب جو میں آیتیں پڑھے، اب جو ہماری تفسیر چل رہی ہے الحمدللہ، وہ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے. اب 30ویں پارے میں جو پہلی آیتیں 5 آیتیں یہ پہلے نازل ہوئی. دوسرے نمبر پر جو 5 آیتیں نازل ہوئے 2.5 سال 3 سال کے بعد سورہ مدثر میں، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر میں کر ہیں، اور وہ 20 پارے میں ہے. تو یہ چیز تو وہی ایسا نازل نہیں ہوئی جیسا ہمیں سوچ رہی پورا ایک سورہ ایسا نہیں آیا. جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، جیسے ضرورت ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے آیتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرتے گئے. تو یہ چیز اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہنے لگے کہ کیسے وحی آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے، وہ انداز کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بعد میں بیان کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، آپ کے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا، ان کے نام سے آپ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے لگے. پھر 3 مرتبہ اس طرح معاملہ ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. جب یہ آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تحفہ یہ وحی دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیتیں لے کر گئے. جا کر کہنے لگے اے خدیجہ، بعد میں اے خدیجہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قریب ہے کہ میری جان نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھ کر ہے معارف القرآن میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا. دل کانپ رہا تھا کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے تھے، فرشتے کو دیکھے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھے تھے، اس وجہ سے نہیں کانپ رہا تھا. ہمیں یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتے کو دیکھو نبی ڈر گئے. اب ہماری زبان سے کبھی کبھار نکل جاتا ہے، یا کہیں ہمیں سنے بھی رہیں گے ایسے بعض لوگوں سے، نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر نبی پریشان ہو گئے، ڈر گئے، نبی کو بخار آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف محسوس ہوئی ظاہر اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جانا، نبی کو بخار آ جانا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں. اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے یہ سب نہیں ہوا. یہ اس وجہ سے ہوا نبوت اور رسالت کا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے. ایک ذمہ داری کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک آدمی کو ایک ذمہ داری ڈال دے، ایک شادی کی ایک ذمہ داری ایک آدمی کے اوپر پڑ جاتی، ایک گھر میں ایک فنکشن کی ذمہ داری پڑ جاتی، تو آدمی کو اندر سے آٹومیٹک کیا ہو جاتی؟ بخار شروع ہو جاتی، پریشانی شروع ہو جاتی. چہرے سے معلوم ہوتا ہے پریشان کیا کی، بہت پریشانی. تو وہ پریشانی کون سی پریشانی؟ ایک ذمہ داری کی پریشانی، ایک ذمہ داری کا خوف. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بخار آیا تھا، ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ذمہ داری کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ذمہ داری کا بوجھ، رسالت، نبوت اور رسالت کا بوجھ، وہ ذمہ داری کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری لوگوں کو سمجھے یہ معمولی ذمہ داری نہیں. خالی صرف یہ چھوٹی ذمہ داری اگر دے ڈالے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی، اب جو نبی بن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے نبی کو نبی بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسا نہیں کہ صرف ایک مکے کے لیے، مدینے کے لیے، عرب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، ساری کائنات کے نبی، ساری کائنات کے نبی، جہاں جہاں پر خدا کی مخلوق ہے وہاں وہاں پر نبی کی نبوت ہے. اب اللہ کی مخلوق کہاں نہیں ہے بتاؤ؟ جہاں جہاں پر اللہ کی مخلوق ہے وہاں وہاں نبی کی نبوت ہے. اب نبی صلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں اللہ کی مخلوق، نبی کی نبوت وہاں بھی، زمین میں اللہ کی مخلوق، نبی کی نبوت وہاں بھی.
اب جب تک اللہ کی مخلوق تب تک ہمارے نبی نبی ہیں. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ختم ہو گیا قصہ، نہیں، نعوذ باللہ. قیامت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قصہ ختم ہے. بیچ میں جتنے بھی آ رہی ہیں یہ پورے کے پورے دھوکے باز، غدار، چور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ سلاسون دجالون کذابون، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. یہاں تک کہ ہمیں ان کو پوچھنا بھی نہیں، کیا بول کر؟ تمہیں نبی کیا پروف تمہارا؟ پوچھنا بھی نہیں ہمیں. ہمارا ایمان و عقیدہ ایسا ہے، ہمیں پوچھنا بھی نہیں ان کو کہ تم کیا دلیل ہے بھائی، کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ دلیل اور پروف اس آدمی سے پوچھتے ہیں جس کے اندر سچائی ہوتی ہے اور اس کے بات کو ماننے کا ہمارے پاس یقین، اور اس کی بات کو آگے چل کر ہم ماننے والے ہوتے ہیں. کسی کی بات کو آگے چل کر ہم ماننے والے ہوتے ہیں، اس سے دلیل مانگتے ہیں، پروف اس سے مانگتے ہیں. کیا پروف ہے؟ بولو بھائی. مطلب کیا؟ تمہیں اگر صحیح پروف دیے تو تمہاری بات سچی ہے. اگر کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا، اگر کوئی یہ جو فتنے آج کل اٹھ رہی، شکیل بن حنیف کے نام سے، فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، اگر ان سے اگر ہمیں پوچھ لی تمہیں پروف کیا دکھاؤ اگر کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کی نبوت میں ہم نہ ڈوٹ ہے. ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں جھوٹا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نبوت کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر، نبوت اور رسالت کا یہ بوجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسوس کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کام بھی رہا تھا. وجہ کیا؟ حضرت جبرائیل کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری ڈالے تھے، یہ پوری ذمہ داری. کیا بولے حضرت خدیجہ سے؟ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کیا کرو، کپڑا اڑاؤ، کپڑا اڑاؤ. ٹھنڈ محسوس ہونے لگی، کپڑا اڑاؤ، کپڑا اڑاؤ، ٹھنڈ محسوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما جان حضرت خدیجہ کپڑا اڑائے. پھر کچھ افاقہ ہوا، افاقہ ہونے کے بعد پورا قصہ سنا ہے کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا تھا کہ انہوں نے مجھے آیتیں پڑھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ میری جان نکل جائے، خوف کی وجہ سے کہ جان نکل جائے، ہو سکتا ہے. اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے. آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی ہمدردی آپ کے دلوں میں ہے، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، آپ کے دلوں میں، آپ کے دل میں ہمدردی ہے، یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، بے گھروں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ رہبری کرتے ہیں. ہر اچھائی کا کام آپ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ضائع ہونے نہیں دے گا، اللہ آپ کو ایسا آپ کو ختم ہونے نہیں دے گا. آپ پریشان مت ہو جائیے. تو یہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تسلی دلانے کے لیے اور بات کو سمجھانے کے لیے سیدھا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے. وہ اس وقت بت پرستی چھوڑ دیے تھے، وہ چھوڑ کر مذہب نصرانی اختیار کیے تھے. اس زمانے میں مذہب نصرانی غلط مذہب نہیں، سچا مذہب تھا، سچے مذہب، سچا جاننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرنے والے تھے مکمل. اور یہاں تک کہ وہ بہت ساری زبان جانتے تھے، عربی زبان جانتے تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے انجیل لکھتے تھے، تورات و انجیل اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. یہ حضرت ورقہ بن نوفل کس کے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی. تو ان کے پاس لے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جس وقت لے کر گئے ان کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی بھی تھوڑی کمزور ہوتی چلی گئی تھی اس وقت. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے پاس لے کر گئے، کہنے لگے بھائی جان دیکھو تمہارے بھتیجے، نبی جیسے یہ بھتیجی ہونا ہے تو ان کی شوہر بھی بھتیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے لگے تمہارے بھتیجے کو کچھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اس طرح کا معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر تفصیل رکھے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا. تو ورقہ بن نوفل یہ عالم بھی تھے، تو تورات انجیل لکھنے والے تھے، تو فوراً سمجھ گئے. کہنے لگے پریشان مت ہو، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا اور خدا کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا، اور یہی فرشتہ آپ کے پاس خدا کا پیغام لے کر آیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبی بنا دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نبی بن چکے ہیں. اور کہنے لگے اے محمد میں اس وقت آپ کو ضرور ساتھ دیتا، اس وقت اگر میں زندہ رہوں تو میں ضرور آپ کو ساتھ دوں گا. کب؟ جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے گاؤں سے نکالے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھنے میری قوم مجھے نکالے گی؟
کہنے لگے ہر نبی کو اس کی قوم سچائی کی دعوت لے کر کھڑنے والے کو ان کی قوم ان کے خلاف ہو کر ان کو ستائی ہے، تکلیف دی ہے، آپ پر بھی وقت آئے گا آپ کو بھی کیا کریں گے، آپ کی قوم آپ کو اپنے گاؤں سے نکالے گی۔ میں نے تورات کے اندر انجیل کے اندر پڑھا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، لیکن اتفاق کی بات ایسے ہوئی کہ ورقہ بن نوفل چند روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ، ان کی دل میں جو خواہش تھی نبی کو ساتھ دینے کی، جس وقت نبی کو مکے والے مکے سے نکالیں گے تو وہ جو ساتھ دینے کی تمنا تھی وہ باقی رہ گئی، ان سے پہلے ان کا کیا ہو گیا، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اطمینان گھر تشریف لائے۔ اب اس کے بعد 2.5 سال 3 سال تک وحی کو اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرے۔ یہ بیچ میں جو گیپ ہے یہ شریعت کی زبان میں فترت وحی سے بولتے ہیں۔ تو بہرحال آپ بھی یاد رکھو کہ اس کے بعد 2.5 سال 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کی یہ 5 آیتوں کے بعد پھر 3 سال کے بعد سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب اتنا سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ تو آگے ترجمہ دیکھیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اقرأ، پڑھیے کیا، بسم ربک الذی خلق، تمہارے رب کے نام سے پڑھیے۔ کون سا رب؟ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا اس کا نام لے کر پڑھو۔ خلق الانسان من علق، کون سا خدا، کون سا رب؟ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہاں انسان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہی، یہاں کوئی حکم نہیں دے رہی۔ پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر دوسری آیت انسان کی حقیقت کو بیان کر رہی، انسان کس سے پیدا ہوا؟ یہ خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا۔ انسان یہ سمجھے کہ میں دنیا میں آنے کے بعد بہت کچھ ہوں میں، یہ نہیں، تیری حقیقت کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت سمجھا رہے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ خون کا لوتھڑا ہے۔ اگر خون ہمارے جسم پر لگ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں۔ یہی ہماری حقیقت ہے، اصل حقیقت یہی ہے ہماری۔ پھر تکبر کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اے نبی آپ پڑھیے، وربک الاکرم، اور تمہارا رب بہت ہی معزز اور بہت ہی محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بہت ہی کریم ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ الذی علم بالقلم، وہ کریم ذات، وہ بہت بابرکت والی ذات جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ الذی علم بالقلم، جتنا بھی انسان سیکھتا ہے قلم کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ انشاءاللہ الذی علم بالقلم کی تفسیر تھوڑی وضاحت کے ساتھ بولنا ہے، وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کا آئندہ میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کروں گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا ما لم یعلم جو انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ تو انسان کیا کیا نہیں جانتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے انسان کو گاڑی چلانے کا معلوم نہیں تھا، اللہ نے وہ سکھایا۔ گاڑی بنانا سکھایا، گاڑی چلانا سکھایا۔ جہاز کا تصور نہیں تھا، ہوائی جہاز اڑنے کا تصور نہیں تھا آدمی کے۔ چند سال پہلے، صدی پہلے، 2 صدی پہلے ہوائی جہاز اڑنے کا خیال تصور نہیں تھا۔ انسان کو وہ سکھایا، بنانے کا سکھایا، اڑانے کا سکھایا۔ اور اب اس صدی میں ہم ہیں، اب ہمارے جانے کے بعد ٹیکنالوجی اور جا کر کیا ہو جائے گی، انسان کیا کیا سیکھے گا، یہ سکھانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سکھانے والی ذات۔ انسان کو وہ تمام چیزیں اللہ نے سکھایا جو انسان بالکل جانتا نہیں تھا۔ انشاءاللہ یہ 2 آیتوں کے تعلق سے آئندہ بھی آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت آئے گی۔